میرا دीमक ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا. تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے. کہ وہ پرندیاں ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ماتا ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں. ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا. ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ. ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ. ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੁਲੇਮਾਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਦੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ. ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 2 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ. ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 30 35 40 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸੋ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲਈਦੇ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ, ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ. ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਵਲੋਗਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ. بنی اسرائیل کی ہسٹری میں ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دوسرا عروج نصیب ہوا تھا، جس کے بعد ٹیمپل آف سلیمان یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا یروشلم میں، جسے ایلیا بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یروشلم بھی. اور وہ ہیکل سلیمانی 70 عیسوی میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 35 سال کے بعد ٹائٹس نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا تھا. صرف اس کی ایک دیوار اس وقت باقی ہے جسے ویلنگ وال کہتے ہیں، دیوار گریا، جو آپ اکثر ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ یہودی یوں تورات پکڑ کے اس کے سامنے یوں یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں اس ایک دیوار کے سامنے. اور یہ ہیکل سلیمانی کی وہ بچ جانے والی دیوار ہے. اور ظاہر ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم دوبارہ سے اس ہیکل کو تعمیر کریں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو مسلمانوں نے بعد میں مسجد اقصیٰ بنا لی تھی، اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارا تابوت سکینہ بھی دفن ہو گیا ہے. اس کے لیے بھی وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. تابوت سکینہ کے اوپر میری ویڈیو الگ سے ریکارڈڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں، اور قرآن حکیم میں بھی سلیمان علیہ السلام کا ذکر بارہا مختلف جگہوں پہ ہوا ہے. آ چکے یہ تخت بلقیس والا واقعہ، اس لیے میں اس کے اوپر ایمفسائز کروں گا، لیکن میں صرف کراس ریفرنس کے طور پہ آپ کو بتا دوں کہ سورہ سبا کے اندر سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، کیونکہ قوم سبا کا ایک واقعہ ہے ملکہ بلقیس والا جو سورۃ النمل میں موجود ہے. سورہ سبا کے اندر ذکر آیا کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا. ان کی صبح کی منزل 1 مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی منزل 1 مہینے کے برابر، یعنی وہ اپنے تخت سمیت ہوا پہ اڑتے تھے. 1 مہینے کی مسافت وہ ایک صبح میں طے کر لیتے تھے، اور ایک شام میں وہ 1 مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے. اور اسی میں ذکر ہے کہ جنات کو مسخر کیا تھا اللہ نے ان کے لیے، ان کے حکم سے وہ قلعے بناتے تھے، مجسمے بناتے تھے، اور مختلف قسم کی تعمیرات کروایا کرتے تھے. اور پھر اسی سورہ سبا کے اندر ذکر موجود ہے کہ ایک تعمیر کے دوران ہی، ابھی تعمیر مکمل ہونا رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا. تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے، قرآن پاک میں آتا ہے سورہ سبا کے اندر. اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. اب چونکہ وہ ایک بیلنس فارم میں لاٹھی کو سہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر کے، ان کا جسم یوں ہی رہا کافی عرصے تک. وہ رہا اور اتنا زیادہ عرصہ کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دیمک جو کیڑا ہے اس نے اس لاٹھی کو چاٹا. ذرا دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی،
اور حتیٰ کہ وہ جب سارا چاٹ لیا تو وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آ گیا. تو اس وقت جنات کو پتا چلا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں کب سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کی بھی اصلاح کی ہے. دوسرا اس سے یہ بھی عقیدہ پتا چلا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل پروٹیکشن دیتا ہے مرنے کے بعد بھی. احادیث تو بہت موجود ہیں لیکن جو لوگ منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کریں کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, تو سر یہاں سے ثابت ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے. اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے, اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے. غیبی خبر علیحدہ چیز ہے, وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی. یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے, انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم, تو ایسے تو نہیں ہوا. تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں, تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا, سورہ صاد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے. ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا, اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی, جنات پہ ان کی حکومت تھی, ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر. اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوئے, اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, سیکھو نا. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਦੂ. ਸੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ماتا ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں, اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں. ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا, من شر ما خلق, میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. تو آزمائش کے طور پہ وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی وہ پھر وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں, یہ ہو گیا. وہ فرشتے تھے میرے بھائی, فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں. فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے. قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے, اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے. ابلیس نے اس لیے کی کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی, وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, باقی سب فرشتوں نے کیا تھا. تو یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਬਲਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ. ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ. ਸੋ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ. ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ. رہا تخت بلقیس والا واقعہ, یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر. آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے. سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے, ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں, جنات کو, ہواؤں کو, پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی. اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن, انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی. جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا, یعنی ایئر فورس, آرمی, نیوی,
ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے, ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے, ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی, اور انسان بھی موجود تھے. اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے. نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو. وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں, ان کی ملکہ ان کو کہتی ہے, قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں. تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے, کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا, اللہ یہ کہ اللہ ان کو بتا دے. اچھا, آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی. تو سلیمان علیہ السلام اس پر مسکرائے, اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے, کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے. ہر جگہ آپ کو سلیمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا, گاڈ اورینٹڈ. ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلیمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے, اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے, کیونکہ سلیمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے. تو توحید ہضم نہیں ہوتی نا. ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلیمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا, اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے آزمایا ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں, اللہ مجھے جانچ رہے کہ میں نے, وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے. اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا, تمام موحدین کا امام ہوتا ہے. تو وہ چیونٹی جو ہے نا, اس کی گفتگو حضرت سلیمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے. اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے, مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما, اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں. اور یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے, فلاں کی نگاہ کرم. حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیے دعاواں نے, انہوں دا فیض ہے, میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا. ابا وہ ہے بھی تھا, داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے, سب کچھ گاڈ اورینٹڈ. ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا, جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر. اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا. تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں, کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں وہابی ہے, اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں, ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ. ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਬਲੀਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ. ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਨੰਬਰਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ. ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਅਸਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਟ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨੂੰ ਧੀਮਕ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ. ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ 'ਚ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ. ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹੋਰ ਕਿਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ. ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.